السلام علیکم ناظرین، میں محمد وسیم زیڈ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ تفصیلی خبروں سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پہ ایک نظر۔ کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد۔ کانگریس کے مزید 4 امیدواروں کا اعلان، جیون ریڈی اور ڈاکٹر سگونا کماری بھی شامل۔ تلنگانہ میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ، عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے تارک راما راؤ نے نوجوانوں کی خواہش پر دعوت افطار میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیچرز کو ٹیٹ امتحان لکھنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، محکمہ تعلیم کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دہلی ہائی کورٹ نے شراب گھوٹالے معاملے میں اروند کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کے مطالبے سے متعلق درخواست جمعرات کو مسترد کر دی۔ چیف جسٹس منموہن سنگھ اور جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑہ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سرجیت سنگھ یادو کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنا ایگزیکٹو صدر کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تلنگانہ میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ سے عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے ریاست کے کئی مقام پر عظیم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ رات میں بھی درجہ حرارت 25 تا 26 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ آلودگی کی وجہ سے یہ ریاست میں اس طرح کی موسمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ 11 بجے دن سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی افراد صرف گھروں تک ہی محدود ہونے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاط کریں۔ تلنگانہ میں سرکاری اساتذہ کو ٹیٹ امتحان لکھنے کے لیے قبل ازاں وقت اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر محکمہ تعلیم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے اس بات کی اطلاع گشت کر رہی ہے کہ ٹیٹ امتحان میں شرکت کرنے والے سرکاری اساتذہ کو محکمہ تعلیم سے اجازت حاصل کرنی ہوگی، جس کے بعد سرکاری اساتذہ تذبذب کا شکار ہے۔ تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ٹیٹ امتحان میں شرکت کے خواہش مند سرکاری اساتذہ کو محکمہ تعلیم سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ سرکاری اساتذہ کو ترقی پانے کے لیے ٹیٹ امتحان میں کامیابی لازمی قرار دی گئی ہے، جس سے سیکنڈری گریڈ ٹیچر، SGT سے اسکول اسسٹنٹ اور اسکول اسسٹنٹ سے ہیڈ ماسٹر کے طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے ٹیٹ امتحان میں کوالیفائی کرنا سرکاری اساتذہ کو لازمی کر دیا گیا ہے، جس کے پیش نظر سرکاری اساتذہ کو بھی ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹیٹ امتحان لکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ BRS پارٹی کے ورکنگ صدر کے تارک راما راؤ نے حیدرآباد کے رسول پورہ گراؤنڈ میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ KTR نے گن بازار کے نوجوان کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی گئی افطار کی دعوت میں شرکت کی درخواست پر 4 شنبے کو گن بازار گراؤنڈ پہنچے، جس میں علاقے کے نوجوان ان سے ان کی مہمان بننے کی درخواست کی تھی۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے دعوت افطار میں شرکت کی اور مقامی نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کافی وقت گزارا۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر کے ساتھ BRS ملکاجگیری پارلیمنٹ امیدوار لکشما ریڈی اور دیگر BRS قائدین بھی دعوت افطار میں موجود تھے۔ حیدرآباد کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کے مزید لوک سبھا حلقوں میں پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں نظام آباد لوک سبھا سے رکن کونسل T جیون ریڈی، عادل آباد سے ڈاکٹر A سگونا کماری، میدک سے نیلم مدھو اور بھونگیر سے C کرن کمار ریڈی شامل ہے۔ اب تک کانگریس نے 14 حلقوں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، مزید 3 حلقوں میں امیدواروں کا اعلان باقی ہے۔ شہر حیدرآباد کے کاٹے دان کے بسکٹ فیکٹری میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بسکٹ فیکٹری میں جمعرات کے صبح بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ کثیف دھوئیں کے ساتھ آگ آہستہ آہستہ فیکٹری کے 3 منزلوں تک پھیل گئی۔ اس آگ کو دیکھ کر مقامی افراد خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے مقامی افراد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے 5 گاڑیوں نے
کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے سے کمپنی کی عمارت میں رکھی مشینز بسکٹ بنانے کا خام مال مکمل طور پر جل گیا، جس کی نقصان کا تخمینہ کروڑوں روپے بتایا جاتا ہے۔ شبہ ہے کہ یہ واقعہ غفلت کی وجہ سے پیش آیا، تاہم اس میں کسی بھی قسم کی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پورا اندر سے پائل فٹ تلنگانہ کے ضلع نرمل کے باسر ریلوے اسٹیشن میں عاشق اور معشوقہ نے ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ چہارشنبے کی رات پیش آیا۔ ان افراد نے پلیٹ فارم سول ایکسپریس ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ مقامی افراد کی اطلاع کے ساتھ ہی ریلوے پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے لڑکی کے گلے میں موجود شناختی کارڈ کے ذریعے اس کی شناخت نظام آباد کے ایک پرائیویٹ کالج ڈگری کی طالبہ نندیتا کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں کا تعلق نظام آباد شہر سے ہے اور ان کی شناخت 28 سالہ پروین اور 20 سالہ نندیتا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے اس انتہائی اقدام کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ ایک نظر۔ کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد۔ کانگریس کے مزید 4 امیدواروں کا اعلان، جیون ریڈی اور ڈاکٹر سگونا کماری بھی شامل۔ تلنگانہ میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ، عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے تارک راما راؤ نے نوجوانوں کی خواہش پر دعوت افطار میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیچرز کو ٹیٹ امتحان لکھنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، محکمہ تعلیم کا بیان۔ یہ تھی ہمارے دن بھر کی آج کی خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔